بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 69 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور متن کی عبارت ہے وقیل بخلافہ ایضا، قیل ویستحسن توقف المانع الی اتمام الدلیل وقیل بخلافہ دون النقض والمعارضہ۔ ما سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جب معلل اپنا مدعا اور اپنا مطلوب کسی دلیل کے ذریعہ ثابت کر دے تو معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر سائل منع وارد کر سکتا ہے۔ اب اگر سائل نے معلل کی دلیل کے کسی معین مقدمے پر منع وارد کیا تو منع وارد کرنے کے باوجود کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سائل کا یہ منع معلل کے لیے ضرر رساں ثابت نہیں ہوتا ہے۔ سائل کا یہ منع معلل کے لیے ضرر رساں ثابت نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس مقدمہ ممنوعہ کا انتفاع معلل کے مدعا اور اس کے مطلوب کے اس بات کو مستلزم ہو۔ سائل نے جس منع کو باطل قرار دیا ہے، جس منع کو غلط قرار دیا ہے، سائل نے جس مقدمے کو باطل قرار دیا ہے، غلط قرار دیا ہے، جس پر سائل نے منع وارد کیا ہے، اس مقدمے کا بطلان، اس مقدمے کا انتفاع یہ معلل کے مدعا اور مطلوب کے اس بات کو مستلزم ہو۔ سائل نے کیا کیا تھا؟ منع وارد کیا تھا، لیکن معاملہ یہ ہو منع اس لیے وارد کیا تھا تاکہ جب مقدمہ ممنوع ہو جائے گا، مقدمہ منتفی ہو جائے گا تو دلیل بھی منتفی ہو جائے گی، اور دلیل منتفی ہو جائے گی تو معلل کا مدعا اور مطلوب بھی کیا ہو جائے گا؟ منتفی ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ الٹا نکلا۔ سائل نے جس مقدمے کو غلط ثابت کیا تھا، جس مقدمے کا انتفاع کیا تھا، اس مقدمے کا انتفاع، اس مقدمے کا بطلان معلل کے مدعا اور مطلوب کے اس بات کو مستلزم ہے، یعنی اس کا مطلوب ثابت ہو جا رہا ہے مقدمے کے بطلان سے۔ تو اگر ایسا ہو کہ مقدمے کا انتفاع اور بطلان معلل کے مطلوب اور اس کے مدعا کے ثبوت کو مستلزم ہو تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے منع معلل کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو ایسی صورت میں تو ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ جب سائل کسی مقدمے پر منع وارد کرے تو معلل پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ یا تو وہ اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے اور یا پھر وہ اس دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری دلیل پیش کرے۔ سائل نے جب معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کر دیا تو معلل پر کیا لازم ہوتا ہے؟ معلل پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اب یا تو وہ اس کے لیے دو ہی راستے ہوتے ہیں معلل کے لیے، یا تو وہ اس مقدمے کو ثابت کرے جس مقدمے پر سائل نے منع وارد کیا ہے، یا پھر اس دلیل ہی کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری دلیل کیا کرے، اپنے مدعا اپنے مطلوب پر کوئی دوسری دلیل پیش کرے۔ ٹھیک، تو سائل نے منع وارد کیا تو اب معلل کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس مقدمے کو یا تو ثابت کرتا یا کوئی دوسری دلیل پیش کرتا، لیکن یہاں چونکہ
اس مقدمے کا انتفاع معلل کے مدعا اور مطلوب کو مستلزم ہے، اس لیے اب معلل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنے کے چکر میں نہ پڑے یا کوئی اور دوسری دلیل پیش کرنے کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ معلل کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ اگر مقدمہ ممنوعہ نفس الامر میں ثابت ہے تو ہماری دلیل مکمل ہے، اور اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہے تو مقدمہ ممنوعہ کے ثابت نہ ہونے کی تقدیر پر بھی ہمارا مدعا، ہمارا مطلوب کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو معلل کے لیے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ وہ یا تو اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرتا یا اس دلیل کو چھوڑ کر کوئی دوسری دلیل دیتا، لیکن چونکہ یہ منع اس کے لیے ضرر رساں نہیں ہے، اس لیے اب معلل کے لیے یہ تیسری راہ نکل آئی کہ وہ ان دو راستوں کو چھوڑ کر کے اس تیسرے راستے کو اختیار کرے اور یہ کہے کہ اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت ہے تو ہماری دلیل مکمل ہے، اور اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہے تب بھی اس کے ثابت نہ ہونے کی تقدیر پر بھی ہمارا مدعا، ہمارا مطلوب کیا ہے؟ ثابت ہے۔ ٹھیک ہے دوستان، لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، سائل جب معلل کی دلیل کے کسی مقدمے پر منع وارد کرے تو اگرچہ وہ منع معلل کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، نہیں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، بلکہ اگر سائل کا منع معلل کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو تو بھی معلل کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے دلیل سے، اور یا پھر اس دلیل ہی کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری دلیل کیا کرے؟ پیش کرے۔ اگرچہ منع معلل کے لیے نقصان دہ نہ ہو پھر بھی معلل کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا، اگر ثابت ہے تو دلیل مکمل، اگر ثابت نہیں ہے تو مقدمہ ممنوعہ کے ثابت نہ ہونے کی تقدیر پر بھی ہمارا مدعا اور مطلوب ثابت ہے۔ معلل کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، معلل کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے اور یا پھر اس دلیل کو چھوڑ کر کوئی دوسری دلیل پیش کرے، ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ معلل کے لیے نہیں ہے، اگرچہ منع اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلل کا منصب کیا ہے؟ معلل نے ایک چیز کا دعویٰ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ مدعا ہمارا دلیل سے کیا ہے؟ ثابت ہے، اور پھر وہ اسے دلیل سے کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے۔ تو معلل کا منصب ہے اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرنا، اور دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرنا یہ دو ہی طریقوں سے متحقق ہو سکتا ہے، یا تو مقدمہ ممنوعہ کو وہ دلیل سے ثابت کرے یا اس دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی اور دوسری دلیل دے، لہذا ان دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ اختیار کرنا یہ درست نہیں، یہ بعض اہل علم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن شارح کہتے ہیں کہ نہیں، مصنف نے جو بیان کیا ہے وہی زیادہ بہتر ہے کہ اگر منع معلل کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو پھر وہ ان دو راستوں کو چھوڑ کر کے یہ تیسرا راستہ اختیار کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ ثابت ہوگا یا ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو ہماری دلیل مکمل، اور اگر ثابت نہیں ہے تو ثابت نہ ہونے کی تقدیر پر بھی کیا ہے؟ ہمارا مدعا اور ہمارا مطلوب ثابت ہے۔ ٹھیک، وہی وقیل بخلافہ ایذن، اور اس قول کے برخلاف بھی کہا گیا ہے، یعنی ان بعضهم قالوا ليس للمعلل ان يقول ذلك، یعنی بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ معلل کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے
کہ اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت ہے تو دلیل مکمل ہے، اور اگر مقدمہ ممنوعہ ثابت نہیں ہے تو بھی اس تقدیر پر بھی ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ثابت ہے. یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ معلل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ بات کہے اور یہ تیسرا راستہ اختیار کرے، بل لا بد له من اثبات المقدمۃ الممنوعۃ او التغییر الی دلیل آخر، بلکہ اس کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں. بلکہ معلل کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے یا اس دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری دلیل پیش کرے. فإنه ادعا اثبات الحکم بالدلیل ہے، کیونکہ معلل نے حکم کو دلیل سے ثابت کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ولا يتحقق ذلك الا بذین الطریقین، اور یہ چیز انہی دو طریقوں سے پائی جا سکتی ہے، یا تو مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے یا پھر اس دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری دلیل پیش کرے. شارح کہتے ہیں وَمَخْتَارَ الْمُصَنِّفُ هُوَ الْأَظْهَرُ، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے جو قول اختیار کیا ہے وہ اظہر ہے، بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ کو ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ صرف دو ہی راستے اس کے لیے، یا تو مقدمے ممنوعہ کو ثابت کرے یا کوئی دوسری دلیل پیش کرے. مقدمے ممنوعہ کو ثابت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ جو مدعا ہے، جو مطلوب ہے، وہ کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. ایسے ہی دوسری دلیل پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ مدعا اور مطلوب کیا ہو جائے؟ ثابت ہو جائے. تو جب مدعا اور مطلوب ان دو طریقوں کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی ثابت ہو رہا ہے، جب مدعا اور مطلوب کے ثابت ہونے کے لیے ان دو طریقوں کی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی ہے، تو ان دو طریقوں تو یہ دو طریقے لازم رہ ہی نہیں جائیں گے. مقصد ہے مدعا اور مطلوب کا ثبوت، وہ جس طریقے سے بھی ثابت ہو ٹھیک ہے، درست ہے. ٹھیک نا صاحب؟ وہی کہہ رہے ہیں لأن المقصد الاصلی من اثبات المقدمۃ ثبوت المطلوب ہے، اس لیے کہ مقدمہ کو ثابت کرنے سے مقصد اصلی مطلوب اور مدعے کا ثبوت ہے. فمتى ثبت بدون ہی، لہذا جب مقدمہ کے ثابت کیے بغیر ہی مطلوب ثابت ہو جائے، لا حاجت الیہ، تو پھر مقدمہ کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. فالیہ اشار بقولہ، اور اپنے قول کے ذریعہ مصنف نے اسی طرف کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے. قیل ویستحسن توقف المانع الی اتمام المعلل الدلیل. اچھا صاحب، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دو حکم بیان کر رہے ہیں. ایک حکم تو یہ ہے کہ سائل کو تین طرح کے اعتراضات کرنے کا حق حاصل ہے: منع، نقض اور معارضہ. سائل اگر منع وارد کرنا چاہتا ہے تو منع کا ورود کہاں ہوتا ہے؟ دلیل کے کسی ایک مقدمہ معینہ پر، ہے نا؟ تو مصنف یہ بیان کر رہے ہیں، ایک حکم یہ بیان کر رہے ہیں کہ سائل اگر منع وارد کرنا چاہتا ہے تو معلل کی دلیل کے مکمل ہو جانے کا انتظار کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. معلل نے دعویٰ کیا اور اپنے دعویٰ پر کیا کر رہا ہے؟ دلیل پیش کر رہا ہے. تو دلیل کا ایک ہی ٹکڑا پیش کیا تھا، یعنی ایک ہی مقدمہ پیش کیا تھا کہ سائل نے اس دلیل کے ٹکڑے پر، اس دلیل کے مقدمے پر کیا کر دیا؟ منع وارد کر دیا. ابھی معلل نے دلیل مکمل ہی نہیں کی ہے، صرف دلیل کا ایک ٹکڑا، ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ سائل نے اس پر کیا کر دیا؟ منع وارد کر دیا. تو ایسا سائل کیا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. تو مصنف یہ حکم بیان کر رہے ہیں کہ سائل کو یہ حق حاصل ہے کہ معلل کی دلیل کے پورے ہونے سے پہلے ہی اس کے کسی ایک ٹکڑے، ایک مقدمے پر وہ کیا کر دے؟ منع وارد کر دے. لیکن مستحسن اور بہتر یہ ہے، مستحسن اور بہتر یہ ہے کہ وہ معلل کے
دلیل کو پورا کرنے تک انتظار کرے، توقف کرے، ٹھہرا رہے. جب معلل اپنی دلیل مکمل کر لے، مکمل کرنے کے بعد اس دلیل کے کسی مقدمے پر کیا کرے؟ وہ منع وارد کرے. تو سائل کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ توقف کرے، انتظار کرے یہاں تک کہ معلل اپنی دلیل کیا کر لے؟ پوری کر لے، اپنی دلیل مکمل بیان کر لے. ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ اس سے پہلے منع وارد نہ کرے، لیکن کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کرے، توقف کرے. کیوں ایسا؟ یہ کیوں بہتر ہے؟ تو اس کا جواب دیا شارح نے کہ بہتر اس لیے ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلل اپنی دلیل مکمل کرتا ہے، پھر اس دلیل کے کسی مقدمے پر اعتراض ہو سکتا تھا، تو وہ دلیل مکمل کرنے کے بعد اس مقدمے کو بھی کیا کرتا ہے؟ دلیل سے واضح کر دیتا ہے. تو دیکھیے اگر یہ انتظار کر لیتا اور معلل کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ ہے کہ دلیل مکمل کرنے کے بعد مجھے فلاں مقدمے کو کیا کرنا ہے؟ دلیل سے واضح کرنا ہے، تو اس کے منع وارد کیے بغیر ہی کیا ہے؟ وہ اسے دلیل سے واضح کر دیتا ہے نا. تو اس کو منع وارد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی، اور اس نے دلیل مکمل کرنے سے پہلے ہی جھٹ سے منع وارد کر دیا. ٹھیک ہے حضرت صاحب؟ بات سمجھ میں آئی؟ اور اس کے خلاف بھی ایک قول ہے. یہ کیا ہوا کہ معلل کی دلیل کی تکمیل سے پہلے تک سائل کے لیے توقف کرنا اور منع وارد نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ مستحسن اور بہتر ہے. اب بعض اہل علم اس کے خلاف کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ معلل دلیل کا کوئی مقدمہ پیش کرے اور اس مقدمے پر منع وارد ہو سکتا ہو تو سائل کو چاہیے کہ فوراً ہی منع وارد کر دے، معلل کی دلیل کو مکمل نہ ہونے دے، فوراً ہی کیا کر دے؟ منع وارد کر دے. بہتر یہ ہے، مستحسن یہ ہے کہ اس معلل کی دلیل کو مکمل نہ ہونے دے. اگر اس جو مقدمہ اس نے بیان کیا ہے اس مقدمے پر منع وارد ہو سکتا ہو تو فوراً کیا کر دے؟ منع وارد کر دے. کیوں؟ یہ تو بہتر ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی معلل اپنی دلیل پر جو مقدمہ پیش کرتا ہے اور اس پر منع وارد ہو سکتا ہے، معلل اس مقدمے کو ثابت نہیں کر پاتا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جس مقدمے پر منع وارد کیا گیا ہے معلل اس مقدمے کو دلیل سے ثابت نہیں کر پاتا ہے، تو پھر اس دلیل کو چھوڑ کر کے کوئی دوسری دلیل پیش کرتا ہے اپنے دعویٰ اور مدعا پر، اپنے مطلوب پر. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ معلل کی دلیل کے جس مقدمے پر منع وارد کیا گیا ہے معلل اس مقدمے کو دلیل سے ثابت نہیں کر پاتا ہے، تو پھر وہ اس دلیل کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مدعا اور اپنے مطلوب پر کوئی دوسری دلیل پیش کرتا ہے. تو ہوا کیا؟ سائل نے انتظار کیا، اس نے دلیل مکمل کی، دلیل مکمل کرنے کے بعد اس نے منع وارد کیا، پھر اس کے منع وارد کرنے کے بعد وہ اس مقدمہ کو ثابت نہیں کر سکا تو اس نے اپنے مدعا پر دوسری دلیل پیش کی. بہت لمبا ہو جا رہا ہے. اگر یہ پہلے ہی منع وارد کر دیتا، سائل اس کی دلیل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی کیا کر دیتا؟ منع وارد کر دیتا، تو پوری دلیل بیان کرنے میں جتنا ٹائم لگا ہے وہ ٹائم تو بچ جاتا نا، وہ ٹائم تو بچ جاتا نا، ہے کہ نہیں؟ تو اس میں کیا ہے؟ وقت کی بچت ہے، مناظرہ لمبا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ سائل نے دلیل کا کوئی مقدمہ، کوئی ٹکڑا پیش کیا اور اس پر منع وارد ہو سکتا ہے تو یہ فوراً ہی منع وارد کرے، انتظار نہ کرے، توقف نہ کرے کہ پہلے معلل اپنی دلیل مکمل کر لے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اختلاف ہے منع وارد کرنے میں. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مستحسن یہ ہے کہ معلل دلیل پوری کر لے پھر یہ منع وارد کرے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس مقدمے پر منع وارد ہو سکتا ہو تو فوراً منع وارد کر دے، اس کی دلیل کے مکمل ہونے کا انتظار نہ کرے. دون النقض والمعارضہ.
نقض و معارضہ کے برعکس. یہ اختلاف منع وارد کرنے میں ہے، نقض و معارضہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ نقض و مناظرہ میں، نقض و معارضہ میں سائل پر یہ واجب ہے کہ پہلے معلل کی دلیل کے مکمل ہونے کا انتظار کرے. جب معلل اپنی دلیل مکمل کر لے اس کے بعد یہ نقض یا معارضہ وارد کرے. تو نقض و معارضہ میں توقف کرنا، انتظار کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اور منع وارد کرنے میں کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کے نزدیک بہتر ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ انتظار نہ کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے. تو نقض و معارضہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے. نقض و معارضہ میں سب یہی کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ پہلے معلل اپنی دلیل مکمل کر لے، اس کے بعد یہ نقض یا معارضہ وارد کرے. کیوں اس میں ایسا کیوں ہے؟ کریں اس میں کیا ہے؟ نقض کس کو کہتے ہیں؟ معلل کی دلیل پر کلام کرنے کو کہتے ہیں، کہ معلل کی دلیل مثلا فساد کو مستلزم ہے. اور یہ پتہ کب چلے گا؟ جب دلیل مکمل ہو جائے گی تب نا. تو اس کا نقض کا تعلق چونکہ دلیل کے مکمل ہونے سے ہے، اس لیے پہلے دلیل مکمل ہو جائے پھر نقض وارد کرے. ایسے ہی معارضہ کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کے خلاف دلیل قائم کرنا. تو جب دلیل مکمل ہو جائے گی اس کے بعد نا یہ اس کے خلاف دلیل قائم کرے گا. اس لیے نقض و معارضہ میں واجب ہے کہ پہلے معلل اپنی دلیل مکمل کر لے، اس کے بعد سائل نقض یا معارضہ وارد کرے. ٹھیک ہے، وہی کہہ رہے ہیں. قیلا وَيُسْتَحْسَنُ تَوَقُّفُ الْمَانِعِ إِلَىٰ إِتْمَامِ الْمُعَلِّلِ الدَّلِيلَ. معلل یہ فاعل ہے اتمام مصدر کا، اور الدلیل یہ کیا ہے؟ مفعول بہ ہے اتمام مصدر کا. ٹھیک ہے. قیلا ایک قول یہ ہے کہ مانع کے لیے توقف کرنا مستحسن اور بہتر ہے یہاں تک کہ معلل اپنی دلیل مکمل کر لے. ٹھیک ہے، ترجمہ ایسے ہی کریں گے. مانع کے لیے توقف کرنا مستحسن اور بہتر ہے یہاں تک کہ معلل اپنی دلیل مکمل کر لے. لأن المعلل ربما يثبت المقدمة بعد اتمام الدلیل. کیونکہ معلل بسا اوقات دلیل مکمل کرنے کے بعد مقدمے کو ثابت کرتا ہے. منع وارد کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. دلیل مکمل کرنے کے بعد فوراً وہ کیا ہے؟ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس مقدمے پر منع وارد ہو سکتا ہے، لہذا وہ کیا ہے؟ منع وارد کرنے سے پہلے ہی اس کیا ہے؟ اس مقدمے کو ثابت کرنے لگتا ہے. فَيَسْتَغْنِي السَّائِلُ عَنِ الْمَنْعِ. تو اس صورت میں سائل منع وارد کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا. وقیل بخلافہ. اور ایک قول اس کے برخلاف بھی ہے کہ توقف نہ کرنا مستحسن ہے. توقف نہ کرنا مستحسن ہے. کیوں؟ لأن المعلل كثيرا ما لا يتمكن من اثبات تلك المقدمة. کیونکہ معلل بسا اوقات اس مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرنے پر قادر نہیں ہوتا ہے. فیترک الدلیل. تو وہ اس دلیل کو چھوڑ دیتا ہے. ویشتغل بدلیل آخر. اور کسی دوسری دلیل میں کیا ہو جاتا ہے؟ مشغول ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ کافی وقت لگتا ہے اور مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ لمبا ہوتا ہے. تو اگر یہ پہلے ہی منع وارد کر دیتا تو دلیل مکمل کرنے میں جو وقت لگا تھا وہ وقت کیا ہو جاتا؟ بچ جاتا. فَيَأْمَنُ مِن طُولِ الْمُنَاظَرَةِ. تو سائل دلیل کے اتمام سے پہلے ہی منع وارد کر دینے کی صورت میں مناظرے کی طوالت سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے. ان دونوں میں بہتر کیا ہے؟ اختلاف ہو گیا نا. کرے والاول اولا. اور پہلا قول کیا ہے؟ بہتر ہے. لأن الظاہر من حال المعلل الاثبات. کیونکہ معلل کے حال سے ظاہر یہی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ مقدمہ ممنوعہ کو ثابت کرے گا. دون النقض والمعارضہ. نقض و معارضہ کے برعکس. کیا مطلب؟ یعنی نقض و معارضہ میں توقف کیا ہے؟ مستحسن نہیں ہے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ یستحسن سے ہے. معنی کے لیے توقف کرنا منع میں کیا ہے؟ مستحسن ہے، نہ کہ نقض و معارضہ میں. کہ نقض و معارضہ میں توقف کرنا تو واجب ہے، نقض و معارضہ میں توقف کرنا مستحسن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واجب. وہ کرے یجوز ان یتعلق بقوله ویستحسن. ممکن ہے کہ
دون النقض والمعارضہ، یہ مصنف کے قول و یستحسنوں سے کیا ہو، متعلق ہو، وہ ہوا ظاہر، اور یہی کیا ہے، ظاہر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے بخلاف ہی سے، وقیل بخلاف ہی، اس کا تعلق کس سے ہے، اس اختلاف سے ہے جو بخلاف ہی سے سمجھا جاتا ہے۔ اختلاف ہو گیا نا، تو اب مطلب ہوگا اور معنی کے لیے توقف کرنا مستحسن اور بہتر ہے، نہ کہ نقض و معارضہ میں، کہ نقض و معارضہ میں کیا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر وہ يحتمل ان يكون متعلقا بالاختلاف، اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اس اختلاف سے متعلق ہو جو ما سبق سے سمجھا جاتا ہے، یعنی منع میں اختلاف ہے، نقض و معارضہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فإن التوقف فيهما واجب، کہ نقض و معارضہ میں توقف کرنا کیا ہے، واجب ہے بالاتفاق۔ نقض میں کیوں، اما فی النقض فلأنه کلام علی الدلیل، نقض میں تو اس لیے توقف کرنا واجب ہے کہ نقض کہتے ہیں دلیل پر کلام کو، فما لم یتم لم یتجہ، تو جب تک دلیل مکمل نہیں ہوگی نقض اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ واما فی المعارضۃ، رہا معارضہ میں توقف کا واجب ہونا، فلأنها مقابلۃ الدلیل بالدلیل، کیوں، تو اس لیے کہ معارضہ نام ہے دلیل کا دلیل سے مقابلہ کرنے کا، فقبل تمامہ لم يتحقق، لہذا دلیل کے مکمل ہونے سے پہلے یہ مقابلہ کیا ہوگا، متحقق ہی نہیں ہوگا، پایا ہی نہیں جائے گا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔